الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الف اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کے جان مال عزت ابرو میں برکت عطا فرمائے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا جامع مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کمال کی تمام صفات کی جامع ہے۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعریف کرنا۔ یعنی حمد کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی اختیاری خوبیوں، یعنی اللہ تعالیٰ احسان فرمانے والا ہے، مدد فرمانے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے، تو اس کی اپنی اختیاری خوبیاں ہیں، اس نے خود اختیار کی ہوئی ہیں، تو اب اس بنا پر ہم اگر اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ حمد کہلائے گا۔ اور اگر ہم پر کوئی شخص احسان کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، تو اس کے مقابلے کے اندر ہم جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ اس کے احسان کے لیے کرتے ہیں، اس کا احسان ہوا ہوتا ہے ہم پر، اس وجہ سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ شکر کہلاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس ادا سے بہت خوش ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ کچھ کھائے تو حمد کرے، اور جب کچھ پیے تو اس وقت بھی حمد کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے جو افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور جو سب سے افضل دعا ہے وہ الحمدللہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے، اب وہ شخص نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو آقا نے فرمایا کہ یہ اس شخص کا الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی ہوئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیں نعمت ملے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کوئی احسان ہو، کوئی فضل ہو، تو ہم ضرور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ حمد سے متعلق شرعی احکامات سنتے ہیں۔ خطبے کے بعد حمد کہنا واجب ہے، کھانے کے بعد حمد کرنا یہ مستحب ہے، اور چھینک آنے کے بعد حمد کہنا یہ سنت ہے، اور حرام کام کے بعد حمد کرنا یہ حرام ہے، اور بعض صورتوں میں حمد کرنا یہ کفر بھی ہے۔ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال کی صفات کا جامع ہے۔ بعض مفسرین نے اللہ کے کئی نام بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے کہ وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہو جائیں، کہ جس کو پہچاننے کے اندر عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ وہ کون سی ذات ہے، تو اللہ کا ایک نبی معنی ہے، اور تیسرا معنی ہے کہ وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی یہ ہے کہ وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ کو تلاش کیا جائے۔ رب العالمین، جو تمام جہان والوں کا مالک ہے۔ اب لفظ رب کے بھی کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں آسمانوں میں، زمین میں، جہاں جہاں پر جو چیزیں ہیں تو وہ عالم ہیں، اور اس کے اندر جو جو چیزیں ہیں وہ ساری مخلوقات ہیں۔ مخلوقات سے مراد کیا ہے کہ پہاڑ ہیں، جن، آدمی، انسان، چرند پرند، ہر ایک چیز یہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ ناظرین کرام، آج آپ نے سنا کہ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، تو اس کو یاد رکھیے گا، دوستوں تک پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔